محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دو نصرانی آئے اور انہوں نے پوچھا، ہمیں بتاؤ کہ محبت اور عداوت میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح نسیان اور یادداشت میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں کا مخزن ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا؟ حالانکہ دونوں ایک ہی جگہ سے واقع ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ مسائل ان سے جا کر پوچھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ محبت و عداوت کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے تمام ارواح کو اجسام کی تخلیق سے 2000 سال قبل پیدا کیا۔ اب جو ارواح عالم زر میں ایک دوسرے سے مانوس تھیں، اظہار محبت کرتی تھیں، دنیا میں آ کر بھی انہیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور جن ارواح کو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے نفرت تھی، اس دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے سے متنفر ہوتی ہیں۔ یادداشت اور نسیان کا راز یہ ہے کہ اللہ نے جب آدمی کو پیدا فرمایا تو اس کے دل پر ایک پردہ لگا دیا۔ جب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو انسان کچھ چاہے تو یاد رکھ سکتا ہے، اور جب اس کے دل پر وہ پردہ آ جائے تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور وہ نسیان کا مریض ہو جاتا ہے۔ خوابوں کے سچے اور جھوٹے ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے روح پر ایک حاکم مقرر کیا ہے، اس کا نفس موجود ہوتا ہے۔ اب روح کو عالم بالا میں اگر فرشتوں کے ساتھ ملاقات کا شرف نصیب ہو تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور روح اگر تھکنے کے بعد شیاطین کے چنگل میں پھنس جائے تو اس کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان نصرانیوں نے جب یہ جواب سنے تو مسلمان ہو گئے اور حضرت کے نوکر بن کر رہ گئے، حتیٰ کہ وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع فرماتے۔ پیارے دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے اصحاب میں سے ایک شخص حارث بن سنان نامی صحابی تھا، جس کو نصرانی شخص نے تھپڑ رسید کیا۔ حارث بن سنان نے آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تو اس سے بدلہ لے اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دے۔ حارث کہنے لگا، اتنا کافی نہیں بلکہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، یہ دور جاہلیت کا رواج ہے کہ جو کسی کو تھپڑ مارتا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا، اسلام میں صرف اور صرف چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حارث اس بات سے ناراض ہو گیا اور باہر چلا گیا۔ لوگ سمجھے کہ شاید کسی جنگل میں جا کر بسیرا کرنے لگا ہے، حالانکہ وہ کیسے روم کے پاس جا پہنچا اور اس نے دین نصارہ اختیار کر لیا۔ کیسر روم کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک شخص دین حنیف کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی مشہور ہے کہ حارث وہ پہلا نصرانی تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور اب پھر مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ حالانکہ جو اسلام سے مرتد ہو جائے وہ نصرانی ہوتا ہے، نہ یہودی اور نہ ہی مجوسی، بلکہ وہ کہتے ہیں صرف نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور باقی کچھ نہیں۔ آخر کار کیسر روم نے حارث بن سنان کے لیے ایک سنہری تخت لگوایا اور حاشیہ نشینوں سے کہا کہ اس کو جھک کر سلام کرو اور ہر مہینہ اس کو 1000 دینار بطور انعام دو۔ اس زمانے میں کیسر روم کے قید خانے میں 300 مسلمان قید تھے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان قیدیوں کو حارث کے سامنے لاؤ اور انہیں اس کی شان و شوکت دکھاؤ، اور ساتھ یہ اعلان بھی کرو کہ جو شخص تم میں سے اسلام چھوڑ کر نصرانیت اختیار کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ پیارے دوستو، مسلمان قیدیوں نے جب حارث کی یہ حالت دیکھی تو وہ گریبان چاک کر کے بآواز بلند کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اور حارث سے کہنے لگے، حارث تجھ پر سخت افسوس ہے، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ فرمان خدا ہے،
اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وہ قیدی بآواز بلند رونے لگے۔ انہیں حارث کے نصرانی ہو جانے کا بڑا دکھ ہوا۔ پیارے دوستو، قیدیوں کو روتا دیکھ کر حارث کو افسوس تو ہوا، مگر کہنے لگا، سنو، میں نے تمام قرآن بھلا دیا ہے، اور البتہ یہی آیت مجھے یاد ہے کہ یہ فرمان خدا ہے، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قیصر روم قیدیوں اور حارث کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ یہ باتیں سن کر وہ زیادہ متفکر ہوا اور سوچنے لگا۔ پھر فوراً درباریوں کی میٹنگ بلائی، جس میں تمام حاشیہ نشینوں اور بڑے بڑے پادریوں کو بلایا گیا۔ جب یہ تمام علماء نصارہ اور پادری اکٹھے ہو گئے تو قیصر روم نے انہیں بتایا، اے میرے ہم نشینوں اور علماء نصارہ، آج مجھ پر ایک عظیم مصیبت نازل ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ پادریوں نے پوچھا، وہ کون سی پریشانی ہے جو تمہیں لاحق ہے؟ قیصر روم نے بتایا، میں حارث بن سنان کے بارے میں متفکر ہوں کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر دین نصارہ میں کیوں داخل ہوا ہے۔ کیا دین اسلام میں اس نے کوئی کمزوری دیکھی ہے، یا پھر مال و دولت کے لالچ میں آ کر اس نے ایسا کیا ہے، یا پھر مکر اور جاسوسی کی خاطر ہمارے مذہب کو قبول کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آج جب مسلمان قیدیوں کو حارث کے سامنے کھڑا کیا اور انہیں بتایا کہ یہ مذہب نصرانی قبول کر چکا ہے تو وہ قیدی اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور میں نے لاکھ کوشش کی کہ انہیں نصرانیت کی طرف راغب کیا جائے، لیکن میری انہوں نے کوئی بھی نہ سنی، اور میری ترغیب کا ان پر ذرا بر اثر نہیں ہوا۔ وہ علماء نصارہ اور پادری کہنے لگے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ ان کے بادشاہ کو خط لکھیں جس میں حارث بن سنان کا واقعہ لکھنے کے بعد چند سوالات ہم پیش کرتے ہیں، وہ بھی لکھ بھیجیں۔ اگر وہ ان کے سوالات کے صحیح جواب دے دیں تو پھر سمجھ لینا کہ دین اسلام حق ہے، اور پھر تجھے یقین کرنا چاہیے کہ لشکر اسلامی فتوحات کرتے ہوئے تیرے ملک روم سے بھی گزر جائے گا، اور اگر وہ ان سوالات کے جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ اس دین میں کوئی صداقت نہیں، اور یہ از خود ختم ہو جائے گا، اور ان کا غلبہ تیرے ملک روم پر نہ ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہو تو مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے ان سے پوچھ، اگر وہ نصرانیت اختیار کرے تو ٹھیک، ورنہ ان کے سر قلم کر دینا۔ قیصر روم کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی وقت بھی ہم پر غالب آ سکتے ہیں۔ پادری کہنے لگے، اگر یہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے جس کی بشارت عیسیٰ نے دے رکھی ہے تو پھر صرف روم کیا پوری دنیا میں پھیلے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی نہیں تو یہ دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آخر کار انہوں نے باہمی مشورہ کر کے یہ خط لکھ کر مدینہ روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے قیصر روم کا حضرت عمر بن خطاب کی طرف۔ اما بعد، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حارث بن سنان تمہارا دین اسلام چھوڑ کر ہمارے دین نصارہ میں داخل ہو چکا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارا دین وہی ہے جس دین کے پیغمبر کی بشارت ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے سنائی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے کہ وہ احمد نبی تمہارے ہر اختلاف کو مٹا دے گا، اور آپ کو چاہیے کہ خدا سے ڈرے اور اس نبی کے اطاعت گزار بن جائے اور اس کی مخالفت کبھی نہ کرنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں شکست فاش ہوگی، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہوں گا، اور دشمنوں کے دلوں میں اس کا رعب و دبدبہ ڈال دوں گا۔ اب اگر آپ کے دین کا پیغمبر وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ہمارے ان سوالات کا جواب بھیجیں، اور یہ سوالات تورات و انجیل اور زبور میں بھی موجود ہیں۔ ہمیں چونکہ آپ کے دین کے بارے میں شک ہے، لہٰذا ان مسائل کے حل ہو جانے سے ہمیں یقین حاصل ہوگا کہ آپ کا دین صحیح ہے۔ سوالات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، سوالات کی تفصیل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ کس چیز کے لیے مدد چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں خدا کی مدد حاصل ہے تو پھر تم برائی میں کیوں مبتلا ہوتے ہو، اور خدا کی مدد کے ہوتے ہوئے تم دوسروں کی حکومتوں پر قبضہ کیوں کرتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنے دین میں شک نہیں تو پھر تم کون سی ہدایت کے طالب ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم کا معنی کیا ہے اور کون سا انعام ہے جو امت محمد پر ہوا ہے؟ غیر المغضوب علیہم کا معنی ہے اور ولضالین سے مراد کیا ہے؟ اور یہ وہ کلام ہے جو ہمیں نہ تورات میں ملا اور نہ ہی ہم نے انجیل و زبور میں پڑھا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں بتاؤ کہ خدا کی رضا کون سی ہے، اور ہمیں خدا کا مقام بتائیں، وہ کون سا پیغام رساں ہے جو نہ جن تھا اور نہ ہی فرشتہ اور انسان تھا۔ ہمیں وہ چیز بتائیں جس کو وحی ہوئی لیکن وہ نہ جن تھا نہ ہی انسان اور فرشتہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کا نام کیا تھا، اور وہ عصا کون سے درخت کا تھا؟ وہ ایک کون سا ہے جس کے ساتھ دوسرا نہیں؟ وہ دو کون سے ہیں جن کے ساتھ تیسرا نہیں؟ وہ تین کون سے ہیں جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کون سے ہیں جن کے ساتھ پانچواں نہیں؟ محترم ناظرین، اسی طرح 20 تک گنتے گئے۔ اس کے بعد خط کو بند کر کے ایلچی کو دیا اور حکم دیا کہ جلدی جلدی یہ خط مدینہ پہنچاؤ۔ ایلچی خط لے کر مدینہ پہنچا۔ اس نے پوچھا، تمہارے بادشاہ کا مکان کہاں ہے؟ لوگ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر لے گئے۔ نصرانی نے دق الباب کیا۔ دروازے پر ایک سیاہ فام کنیز باہر آئی۔ نصرانی ایلچی نے پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کنیز نے جواب دیا، بادشاہ ہر چیز کا خدا ہے، البتہ اس وقت مسلمانوں کے خادم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو اس وقت بازار گئے ہوئی ہیں۔ نصرانی انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بازار سے واپس آئے تو ایلچی نے انہیں قیصر روم کا خط پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط کھولا اور جب حارث کے نصرانی ہو جانے کے بارے میں پڑھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ ایلچی کو بٹھا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلایا، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خط حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور کہا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ حضرت نے وہاں پر قلم دوات منگوایا اور خط کا جواب لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیصر روم کی طرف یہ خط ہے۔ اما بعد، تو نے حارث بن سنان کا واقعہ لکھا ہے تو یہ کوئی بات نہیں، کیونکہ جسے خدا گمراہ کر دے اس کو ہدایت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حارث صرف حصول مال و دولت کی خاطر اسلام میں داخل ہوا تھا، اور جب اسے کوئی مال و زر نہ مل سکا تو پھر وہ واپس لوٹ گیا۔ اور اب تیرے باقی سوالات کے جواب یہ ہیں۔ بسم اللہ، یہ وہ نام ہے جو ہر بیماری کی دوا ہے اور ہر دوا کا معاون ہے۔ اور الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اس کی ذات سے مخصوص ہے۔ الرحیم، یہ بھی خدا کا نام ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگے اور پھر توبہ کا طلبگار ہو تو اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ تعریفی جملہ ہے جو خدا سے مخصوص ہے اور تعریف اس کے انعام کی ہے۔ مالک یوم الدین، خدا ہی اپنی مخلوق کا مالک ہے اور بروز قیامت مخلوق پر حکمرانی اسی کی ہوگی۔ جو نیکوکار ہوں گے انہیں بہشت میں بھیجا جائے گا، اور جو بدکار ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایاک نعبد کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، اور نہ ہی ہم اس کا شریک بناتے ہیں۔ ایاک نستعین، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے جس طرح کہ شیطان نے تم لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ واضح ہے جو کہ جنت کی راہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد وہ انعام ہے جو اللہ نے تمام سابقہ امتوں پر کیا ہے، اور پھر بروز قیامت خدا انبیاء اور اولیاء سے پوچھے گا۔ غیر المغضوب علیہم، اس سے مقصود وہ لوگ ہیں جو نعمات خدا کے منکر ہیں اور پھر ان میں خدا کا قہر و غضب نازل ہوا اور ان کی صورتیں بھی بدل دی۔ ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اس کا غضب نہ ہو۔ وَلَضَّالِّينَ،
اس سے مراد تم نصارہ جیسے گمراہ لوگ ہیں کہ تم نے عیسیٰ مسیح کے دین کو چھوڑ دیا اور تم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو خدا کا شریک بنا دیا ہے۔ ہم خدا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تمہاری طرح گمراہ نہ کرے۔ ردائے خدا کے بارے میں ہمیں اپنے پیغمبر نے بتایا کہ اللہ کا فرمان ہے، بزرگی اور عظمت میری ردا ہے۔ مقام خدا کے متعلق تمہیں معلوم ہوگا کہ کوئی جگہ اور مکان خدا سے خالی نہیں، اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ الچی جو جن و انسان اور فرشتہ نہ تھا، وہ کوہ تھا جسے خدا نے بھیجا، اور وہ دوسرے کوے سے لڑنے لگا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر زمین میں گڑھا کھود کر مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ اس کو دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کیا۔ وہ چیز جن کی طرف وحی کی گئی وہ شہد کی مکھی تھی، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیغام بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا نام زائدت تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ بڑھ جاتا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑتے تو اپنی اصلی حالت پر آ جاتا، اور اس درخت کا نام ہوسج تھا جس کی وہ لکڑی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ وہ واحد جس کے ساتھ دوسرا نہیں، وہ ذات خدا ہے کہ جس کا شریک نہیں۔ وہ دو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تھے جن کے ساتھ تیسرا نہ تھا۔ وہ تین فرشتوں کے سردار جبرائیل و میکائیل اور اسرائیل تھے جن کے ساتھ چوتھا نہیں۔ وہ چار کتابیں تورات و زبور و انجیل اور قرآن ہیں جن کے ساتھ پانچواں نہیں۔ خط کو بند کر کے مہر لگائی اور ایلچی کے حوالے کیا۔ خط کیسر روم کے پاس پہنچا تو اس نے کھولا اور پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حاضر کرو۔ قیدی لائے گئے۔ پھر حکم دیا کہ ان کو قیمتی لباس پہناؤ اور باعزت بری کیا جائے۔ حارث سے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر واپس مدینہ جانا چاہتا ہے تو تمہارا وظیفہ جاری رہے گا۔ حارث نے جواب دیا، اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں بھی جلا دیا جائے تب بھی واپس نہ جاؤں گا۔ آخر کار وہ اسی طرح نصرانی ہو کر مر گیا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ بادشاہ روم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ایلچی بھیجا اور ان سے یہ سوال پوچھے، وہ کون سا شخص ہے جو جنت کا خواہش مند نہیں اور جہنم سے خائف نہیں اور نہ ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع سجود نہیں کرتا پھر بھی نماز صحیح ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جو بغیر ذبح کے جانور کھاتا ہے اور حلال کھا رہا تھا؟ وہ کون ہے جسے فتنہ سے محبت ہے اور اندیکھی چیز کی تصدیق کرتا ہے اور حق کا مخالف ہے؟ پیارے دوستو، جب یہ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنے تو فرمایا، یہ پہلے کافر تھا، اب مزید کفر اختیار کرنے لگا ہے۔ تاہم ان کے جوابات حضرت علی رضی اللہ عنہ دیں گے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سوالات کے یہ جواب ارشاد فرمائے۔ وہ خدا کا ولی ہے جس کی عبادت بہشت کے لالچ میں ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے، اور اسی طرح ولی خدا کو خدا کے ظلم کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ خدا ظالم نہیں بلکہ وہ عادل ہے۔ اس لیے تو خود حضرت امیر المؤمنین کا فرمان ہے، اے رب، میں علی تیری عبادت جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے نہیں کرتا بلکہ تجھے لائق عبادت جان کر تیری عبادت کرتا ہوں۔ وہ نمازی جو بغیر رکوع و سجود کے نماز پڑھتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود، پھر بھی اس کی نماز مکمل ہے۔ وہ شخص بغیر ذبح کے حلال جانور کھاتا ہے، وہ مچھلی کھانے والا شخص ہے جو ذبح نہیں کرتا بلکہ مچھلی پانی سے باہر آ کر مر جائے وہ بھی حلال ہے۔ وہ شخص جو فتنہ کو پسند کرتا ہے وہ مال اور اولاد ہے جس کو خدا نے فتنہ کہا ہے، لیکن ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح مومن نے جنت اور جہنم دیکھی نہیں لیکن گواہی دے رہا ہے کہ جنت اور جہنم حقائق ہیں، اور مومن موت کو حق سمجھتا ہے لیکن اس حق کو پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اسی قسم کے سوال حذیفہ یمانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کیے، اور حذیفہ کا اضافی ایک سوال یہ بھی تھا کہ زمین پر وہ کون سی چیز ہے جو میرے لیے ہے لیکن خدا کے لیے نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
پہلے تو غصے میں آئے اور پھر فرمایا یہ کیسا سوال ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے کہ زمین پر میرے بچے اور بیوی ہیں، لیکن خدا کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ ان سوالات کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ تمام سوالات حضرت حذیفہ نے بھی پوچھے تھے، کیونکہ نصرانی شخص کے لیے مشکل ہے کہ اسلامی احکام پر اتنی دقیق نظر رکھے۔ اس قسم کی روایت کو شیخ محمد کنجی شافی نے اپنی کتاب کفایت المطالب میں لکھا ہے کہ ان سوالات و جوابات کا تبادلہ حذیفہ یمانی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مابین ہوا، اور پھر ان تمام سوالات کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حل فرمایا۔ ممکن ہے کہ حذیفہ یمانی کو یقین ہو کہ یہ سوالات حضرت علی رضی اللہ عنہ حل کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے علم کے مالک ہیں۔